السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان حورین تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر، آج کا جو سوال ہے وہ نئی نسل کے حوالے سے ہے اور قدر تشویش ہے۔ پچھلے دنوں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ سامنے آیا، بہت ہی افسوسناک واقعہ۔ کراچی میں مصطفیٰ نامی شخص کو بہت ہی بے رحمی سے قتل کر دیا گیا اور اس واقعے کی تحقیقات اب بھی جاری ہے۔ سر، مصطفیٰ نامی شخص کو بہت ہی بے رحمانہ انداز میں قتل کیا گیا اور جن لوگوں نے اس کی جان لی اس میں اس کے اپنے ہی دوست شامل ہیں، اور یہ سارا واقعہ منشیات کا تھا۔ لیکن سر، اس واقعے کی ایک اہم بات یا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ جن لوگوں نے مصطفیٰ کی جان لی اور وہ بھی اتنے بے رحمانہ طریقے سے، ان میں معروف اداکار ساجد حسن کے بیٹے بھی شامل ہیں۔ تو ان کا اکلوتا بیٹا اس واقعے میں ملوث ہے۔ تو سر، جب بھی اداکاروں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو ایک یہی تاثر سامنے آتا ہے کہ بہت ہی سنجیدہ اور مہذب لوگ ہیں، بہت نفیس طبقہ ہے۔ تو ایسے افراد میں سے، ایسے مہذب افراد میں سے جب ایسی کوئی بات سامنے آتی ہے تو پھر بہت ہی زیادہ حیرانی کی بات ہوتی ہے۔ تو کیا کہیں گے اس سارے واقعے کے حوالے سے، اور پھر اداکاری کا جو ایک طبقہ ہے اس میں سے ایک ایسا رویہ سامنے آنا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ حورین، یہ واقعہ واقعی بہت ہی تشویشناک ہے۔ ایک تو حافظ جالندھری کا شعر ہے کہ دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ خیر، اس میں تو جو جان سے جانے والا ہے وہ بھی دوستوں ہی کا حصہ تھا، دوستوں جیسا ہی تھا۔ لیکن اس میں جو تشویش والی بات آپ نے کی ہے کہ ایک اداکار کا جو بیٹا ہے وہ بھی اس میں ملوث ہے، اور اداکار تو بہت سنجیدہ ہوتے ہیں، مہذب ہوتے ہیں، بڑے نفیس لوگ ہوتے ہیں۔ دیکھیں، کسی فرد کا ذاتی طور پر مہذب ہونا، نفیس ہونا ایک اور چیز ہوتی ہے، لیکن اولاد کے سلسلے میں اس کا کیا رویہ ہے یہ ایک الگ سوال ہے۔ ویسے تو میں نے دیکھا ہے کہ اولاد کی تربیت والدین اپنے طور سے بہت اچھی بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اولاد کے ہاں بغاوت کا عنصر، برائی کا عنصر سامنے آ جاتا ہے۔ اس میں تو انبیاء کی مثالیں بھی ہیں، یعنی حضرت یوسف پیغمبر ہیں تو ان کے بھائی بھی تو ان کے بھائی ہی ہیں، تو وہ بھی اسی والد کی اولاد ہیں، لیکن ان کا رویہ کچھ اور ہے، اور آپ جو پیغمبر ہیں آپ کا رویہ کچھ اور ہے۔ دیکھیں حورین، نئی نسل کے سلسلے میں تو بطور خاص کئی ایک تشویش والی باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ خصوصاً میں نے یہ دیکھا ہے کہ والدین ہوں، اساتذہ ہوں، وہ اپنی نجی زندگی میں یا اپنے مالی معاملات میں یا اپنے بعض پیشہ ورانہ معاملات میں اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیتے ہیں کہ والدین جو ہے وہ جو اولاد کی تربیت والا پہلو ہے اس کو بھلا دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات یعنی میرے ذہن میں یہ بھی آتی ہے کہ انسان کس قدر پیچیدہ مخلوق ہے کہ بہت برے والدین کے بچے بہت اچھے نکلتے ہیں، بہت اچھے والدین کے بچے بہت برے نکلتے ہیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جیسے ہمارا ایک تصور ہے کہ ہر فرد کو روز محشر اپنا حساب الگ دینا ہے، تو یہ جو دنیا ہے یہ بھی ایک محشر نما میدان ہے۔ اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے روز محشر کہیں جا کر حساب دینا، اس زندگی میں بھی ہمیں ایک حساب جو ہے وہ دینا ہے۔ تو انسان کو اپنی زندگی کو، اپنے معاملات کو، اپنی تہذیب کو، اپنی تربیت کو خود بھی دیکھتے رہنا چاہیے کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ بالکل۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ایک اداکار ہے، ایک مہذب فرد ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے درست کہا کہ مہذب ہوتا ہے، سنجیدہ ہوتا ہے، لیکن میرے لیے تو وہ تصویر بہت تشویشناک ہے کہ جو تھانے میں اتاری گئی، اور اس کا بیٹا جو ہے وہ ہتھ کڑی پہنے بیٹھا ہے اور وہ اس کو تھپکی دے رہا ہے، ساجد حسن جو اداکار ہیں۔ میرا تو ذاتی خیال یہ تھا کہ شاید اس واقعے کے بعد اسے میڈیا پہ آ کر معذرت کرنی چاہیے تھی، اور کوئی فنکار جب اس طرح کا رویہ اپناتا ہے کہ وہ اپنے مجرم بیٹے کو تھپکی دے رہا ہے تو پھر کہاں جاتی ہے تہذیب، کہاں جاتی ہے نفاست؟ میں آپ جانتی ہیں کہ افراد پہ بحیثیت فرد میں بات نہیں کرتا، لیکن چونکہ آپ نے سوال اس انداز سے کیا کہ ایک اداکار ہے اور ایک مہذب فرد ہے،
تو پھر ایک مہذب فرد کا مہذب رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ وہ مہذب رویہ پھر یہی ہے کہ وہ قوم سے معذرت کرے کہ میں اپنے فن اداکاری میں اتنا کھویا ہوا تھا کہ میں اپنے بچے کی تربیت جو وہ صحیح معنوں میں نہیں کر سکا. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم اساتذہ جو اپنی کلاس میں بچوں کو تدریس کے فرائض انجام دیتے ہیں، ان کی ہم تربیت کرتے ہیں، ان کی ہم تہذیب کرتے ہیں، لیکن اپنی زندگیوں میں بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو مناسب وقت نہیں دے پا رہے ہوتے. تو ساری دنیا کے لیے ہم نے نصیحتوں کے دروازے کھولے ہوتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کے لیے جو ہے ہم نے وہ دروازہ بند کیا ہوتا ہے، یا شاید ہم نے آنکھیں بند کی ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو اپنی زندگی کو، اپنی اولاد کے معاملات کو ہمہ جہت انداز میں دیکھنا چاہیے. باقی دیکھیے، جیسے میں نے کہا کہ ہر فرد نے اپنا حساب دینا ہے، لیکن والدین کو اپنی تربیت کے لحاظ سے کم از کم اپنے ضمیر کو ضرور مطمئن کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت جس حد تک ہم سے ممکن تھی وہ ہم نے کر دی ہے. یا جیسے میں ابھی بات کر رہا تھا کہ ہم استاد، تو ہم ضمیر ہمارا مطمئن ہو کہ ہم نے اپنے شاگردوں کو پڑھانے میں کوئی کمی نہیں کی ہے. باقی آگے کس نے پاس ہونا ہے، کس نے فیل ہونا ہے. میں ایک استاد ہوں، ایک معاشرے کا ایسا فرد ہوں جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہے، وہ مہذب ہے، وہ نفیس ہے. یہ میرا دعویٰ ہے یعنی. لیکن اگر میری ہی اولاد میں مجھے کوئی ایسی خامی نظر آتی ہے تو پھر مجھے سوچنا چاہیے کہ میں شاید اپنے بچوں کو وہ وقت نہیں دے سکا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ والدین کو اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کی حد تک بہرحال اپنے بچوں کی جو تربیت ہے وہ کرنی چاہیے. آگے وہ کیا رنگ روپ اختیار کرتے ہیں، آگے ان کی فطرت کیسی بنتی ہے، یہ ان کی زندگی ہے. اور پھر میں اس تصویر کی جانب آؤں گا کہ جب آپ کے علم میں یہ آیا ہے کہ میرا بیٹا ایک تو منشیات میں ملوث ہے، پھر اس نوعیت کے المناک واقعے میں ملوث ہے، تو پھر یہاں آ کر آپ کے اندر کا ایک عادل شخص، آپ کے اندر کا وہ مہذب شخص جو وہ جاگنا چاہیے. اور پھر آپ کو یہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ میں معاشرے کا ایسا فرد ہوں کہ لوگ مجھے دیکھتے ہیں. یعنی ذاتی طور پر ساجد حسن میرے لیے ایک بہت ہی اچھا اداکار ہے. یعنی ہم بہت پہلے سے اس کے ڈرامے دیکھتے آئے ہیں، اس کے فن اداکاری سے ہم متاثر ہیں، لیکن جب اس طرح کا طرز عمل ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمارے ذہنوں میں بھی تشویش اٹھتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تصویر سامنے آئی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ایک تھپکی دے رہا ہے، ایک داد دے رہا ہے اور مسکراتے ہوئے تصویر اتار رہا ہے، تو یہ ایک معاشرے کے لیے اور زیادہ ایک تشویشناک بات ہے. بالکل سر، تربیت کے حوالے سے بہت ہی اہم پہلوؤں پہ آپ نے بات کی، اور یہ نکتہ مجھے بہت اچھا لگا کہ کم از کم آپ کا اپنا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے. ناظرین، اسی اہم گفتگو کے ساتھ بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب، یعنی تخلیق کی جانب. آج ہم بات کرنے والے ہیں احمد جہانگیر کے حوالے سے. عہد حاضر کے نوجوان شعراء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، بہت ہی عمدہ لب و لہجے کے شاعر ہیں. آپ کا ایک شعری مجموعہ، غزلوں کا شعری مجموعہ منظر عام پر آیا شاہ دریا کے عنوان سے، اور اسی شعری مجموعے پہ آپ کو UBL ادبی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے. تو سر آج ان کے حوالے سے کیا عطا کریں گے؟ بہت منفرد شاعر ہیں، اور یہ جو مجموعہ ہے یہ اس کے اندر اسطور، تاریخ، جغرافیہ، تہذیب، کئی ایک پہلو جو ہے ان کے شعروں میں موجود ہیں. تو ایک غزل میں نے منتخب کی ہے، وہ اپنے ناظرین کی نظر کرتے ہیں. خشک روٹی توڑنی ہے، مجھ کو پانی چاہیے. واہ. خشک روٹی توڑنی ہے، مجھ کو پانی چاہیے. کون سے معبد کی کنڈی کھٹکھٹانی چاہیے. واہ. کون سے معبد کی کنڈی کھٹکھٹانی چاہیے. بہت خوب. اے سماعت اس فضا میں آج بھی موجود ہے. اے سماعت اس فضا میں آج بھی موجود ہے. ہاں نوائے نغمے کن تجھ کو آنی چاہیے. واہ. ہاں نوائے نغمے کن تجھ کو آنی چاہیے. بہت خوب. کاہ نہ ہم سے روایت کا مکمل متن سن. کاہ نہ ہم سے روایت کا مکمل متن سن. بطن میں جلتی ہوئی شمع معانی چاہیے. واہ. بطن میں جلتی ہوئی شمع معانی چاہیے. بہت خوب. سابقہ نقشے پہ تازہ سلطنت ایجاد ہو. واہ. سابقہ نقشے پہ تازہ سلطنت ایجاد ہو. آسمان نیلا بنانا گھاس دھانی چاہیے. واہ. کیا کہنے. گم شدہ سورج کو روتا ہے میرا یوم سیاہ.
گمشدہ سورج کو روتا ہے میرا یوم سیاہ، سرمئی شب کو چراغ آنجہانی چاہیے، واہ کیا کہنے. حسن کے گارے میں آب عشق کی چھینٹیں ملا، بہت خوب. حسن کے گارے میں آب عشق کی چھینٹیں ملا، چمپئی رنگت میں آتش سنسنانی چاہیے، واہ. جسم کی گوشہ نشینی اور کتنے روز ہے، جسم کی گوشہ نشینی اور کتنے روز ہے، بندہ رب نبی کو لامکانی چاہیے، واہ بہت خوب. بندہ رب نبی کو لامکانی چاہیے، کیا کہنے. خشک روٹی توڑنی ہے مجھ کو پانی چاہیے، کون سے معبد کی کنڈی کھٹکھٹانی چاہیے. بہت خوب سر، بڑا ہی عمدہ کلام آج آپ نے پیش کیا. ناظرین اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی جانب، یعنی کتاب کے تعارف کی جانب. تو سر آج کون سی کتاب کا تعارف پیش کریں گے؟ آج جس کتاب کا تعارف پیش کرنا ہے یہ عہد حاضر کے ایک ایسے تخلیق کار کے بارے میں ہے جن کی تخلیقی جہتوں میں بہت زیادہ تنوع ہے. میری مراد ہے گلزار سے. سمپورن سنگھ گلزار، ظاہر ہے کہ ہندوستانی فلمی صنعت کے حوالے سے بہت ہی اہم نام، بالکل. سمپورن سنگھ گلزار. تو یہ ایک کتاب گلزار ہی کے نام سے ہے، اور اس کی جو خالق ہیں یہ ڈاکٹر بشریٰ علم الدین ہے. ڈاکٹر بشریٰ علم الدین فیصل آباد کے تعلیمی ماحول میں ایک بہت ہی عمدہ نام ہے. جس یونیورسٹی ویمن یونیورسٹی میں آپ شعبہ اردو سے وابستہ رہی ہیں، وابستہ تو خیر اب بھی ہیں. یہ ان کا ڈاکٹریٹ کا مقالہ ہے، اور اس میں انہوں نے گلزار کے جتنی بھی تخلیقی جہتیں ہیں ان پہ بہت ہی جامعیت کے ساتھ لکھا ہے. اس کے اگر ہم مندرجات کی طرف دیکھیں تو پہلا باب یہ ان کی سوانح حیات کے بارے میں ہے، اگرچہ یہ بہت ہی مختصر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی تخلیق کار پر جب آپ لکھیں تو اس کی جو تخلیقی جہتیں ہیں ان سے آپ کو دلچسپی ہونی چاہیے. باقی تو جو ایک فرد کی زندگی ہوتی ہے وہ ویسی ہوتی ہے جیسے دیگر افراد کی ہوتی ہے. بالکل. دوسرا باب گلزار بحیثیت شاعر. گلزار کی شاعری میں ایک عوامی رنگ بھی ہے، ایک رومانی رنگ بھی ہے، اور وہ چونکہ ایک گیت نگار ہیں لہٰذا جب ہم ان کی نظموں کو پڑھتے ہیں تو وہ جو گیت کا عکس ہے وہ بھی ان کی نظموں میں ہمیں نظر آتا ہے. تو یہ دوسرا باب ان کی شاعری کے بارے میں ہے. تیسرا باب ان کی فکشن کے بارے میں ہے، اور اس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ ان کی افسانہ نگاری کے بارے میں ہے، اور دوسرا جو ہے ان کی ناول نگاری کے بارے میں ہے. تو گلزار کے کوئی 5 افسانوی مجموعے سامنے آئے تھے: چورس، دستخط، راوی پار، دھواں اور ڈیوڑی. تو ان کے افسانوں پر بہت انہوں نے جامعیت کے ساتھ لکھا ہے، اور ترتیب یہ رکھی ہے کہ پہلے ان کی کتابوں کا ایک تعارف ہے، اس کے بعد ان کے جو موضوعات ہیں ان پر لکھا گیا ہے، اور آخر میں ان کے اسلوب پر. گلزار کا ناول دو لوگ یہ بر صغیر کی جو ایک تہذیبی تاریخ ہے اس کے حوالے سے بہت ہی اہم ہے. اور جب میں نے تہذیبی تاریخ کہا ہے تو اس میں جو تقسیم ہند ہے اس کی بہت اہمیت ہے. تو دو لوگ میں انہوں نے اس تقسیم ہند کو جو ہے بطور خاص موضوع بنایا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہاں کے ادیبوں کا اپنے خاص نقطہ نظر ہے. 5واں باب گلزار بحیثیت ڈرامہ نگار. گلزار نے ڈرامے تو بہت لکھے، لیکن ایک ڈرامہ جو انہوں نے غالب پر لکھا ہے اور جس میں نصیر الدین شاہ نے غالب کا کردار ادا کیا ہے، تو یہ ڈرامہ ایسا ہے کہ جس میں غالب کی نجی زندگی، غالب کی تہذیبی زندگی، غالب بطور شاعر، غالب بطور دلی کے ایک فرد، تو کئی ایک جہتیں ہیں. تو یہ ڈرامہ اس انداز سے گلزار نے لکھا ہے کہ اس سے غالب کی جتنے بھی شخصی قوائف ہیں یا ادبی قوائف ہیں وہ بہت چمک کے سامنے آتے ہیں. تو 5ویں باب میں ڈاکٹر بشریٰ علم الدین نے ان کی ڈرامہ نگاری پہ بات کی ہے، اور 6واں باب یہ گلزار کی جو دیگر ادبی جہتیں ہیں، مثلا انہوں نے بچوں کے لیے لکھا ہے، انہوں نے بعض تراجم کیے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ گلزار کی شخصیت اور ان کی جتنی بھی ادب کی تخلیقی جہتیں ہیں ان کی تفہیم کے سلسلے میں بہت ہی اہم کتاب ہے. تو ہمارے وہ طلباء و طالبات یا گلزار سے ایک قلبی ربط ثبت رکھنے والے ناظرین اگر گلزار کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کتاب کو ضرور دیکھیں. گلزار اس کی خالق ہیں
डॉक्टर बुशरा इल्मुद्दीन। बहुत खूबसूरत नहायत ही अहम किताब का तारुफ आज आपने पेश किया। नाज़रीन, इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। नए मौजू के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और डॉक्टर तारिक हाशमी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।